السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دعائیں پرنٹ کروا کر مسجد میں فلیکس لگوائے جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صورت دو وجہ سے ممنوع ہے۔ ایک تو مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے مسجد میں جو بھی کام ہو وہ زکوٰۃ کے مال کے علاوہ ہونے چاہیے، خالص مال سے، زکوٰۃ صدقات سے نہیں۔ تو زکوٰۃ مسجد کو نہیں لگتی، اس لیے یہ اس طرح کے فلیکس زکوٰۃ کے مال سے نہیں خریدے جا سکتے یا بنوائے جا سکتے۔ دوسرا، مسجد پر اس طرح کی قرآنی دعائیں، قرآنی آیات یا مسنون دعائیں لٹکانا، وہ فلیکس کی شکل میں ہو یا اشتہارات کی شکل میں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، نہ یہ دعوت کا انداز ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں محمد بن صالح عثیمین کا ایک فتویٰ ہے جو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں، یہ فوائد نور علی الدرب ابن عثیمین کا فتاویٰ ہے۔ کہتے ہیں، مساجد کے دروازوں اور دیواروں پر قرآنی آیات یا دعاؤں وغیرہ کا لٹکانا ان بدعتی امور میں سے ہے جو سلف صالحین کے دور میں معروف نہیں تھے، جن کا تعلق خیر القرون سے تھا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد والے زمانے کے، پھر اس کے بعد والے زمانے میں۔ پھر اگر یہ امر اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ امور سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسے ضرور شریعت کا درجہ دیتے، کیونکہ ہر وہ چیز جو لوگوں کے لیے، ان کے دین و دنیا کے لیے مفید ہے، وہ نبی کی زبانی شریعت قرار دی گئی ہے۔ نیز اگر یہ امر خیر و بلائی سے تعلق رکھتا تو سلف صالحین اس میں باقی لوگوں سے پہل کرتے۔ اس کے باوجود کہ مساجد کی دیواروں وغیرہ پر قرآنی آیات لکھنا یا فلیکس وغیرہ لٹکانا شریعت نہیں اور نہ یہ امر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم آیات قرآنی کو مساجد کی دیواروں پر چسپاں کرنے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا ان آیات کو لٹکانے سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود کلام اللہ کا احترام ہے؟ اگر وہ اس بات میں جواب دیں تو اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کلام کا زیادہ احترام کرنے والے نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ وہ کلام کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن انہوں نے آیات الہی کو اپنے گھروں اور مساجد کی دیواروں پہ نہیں لٹکایا، اس لیے یہ بات نہیں بن سکتی۔ پھر اگر یہ لوگ جو دیواروں پر، مساجد کی دیواروں پر آیتیں یا مسنون دعائیں لکھ کر لٹکا دیتے ہیں، اس سے ہم واضح تذکیر کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ ہم امر واقعہ کا معائنہ کرتے ہیں، کیا ان آیات کو دیکھنے والوں میں سے کوئی ان سے نصیحت حاصل کرتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہے۔ اکثر ان آیات کی خوش خطی، ان کی ڈیزائننگ اور زیبائش و خوبصورتی ہی ملحوظ رہتی ہے، جس کا بعض نصیحت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا کام ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف پڑھنے کے لیے اپنے نظریں اٹھائے اور ان سے نصیحت حاصل کرے۔ پھر اجمی علاقوں کے اکثر لوگ قرآن آیات کے ترجمہ و مفہوم سے سرے سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ ان آیات سے نصیحت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر وہ یہ عذر پیش کریں کہ اس سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن سے برکت حاصل کرنے کا درست طریقہ نہیں۔ قرآن سارا ہی بابرکت ہے، لیکن اس کی برکت اس کی تلاوت، اس کا مفہوم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہوتی ہے، اسے دیواروں پر لٹکانے اور اسے عجائبات بنانے سے برکت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ تھا ان کا فتویٰ۔ اس لیے اس کے علاوہ جو یہ ہماری کتاب ہے مساجد کے احکام و مسائل، اس میں اس چیز کو ہم نے کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو ایک اس کا فضول شوق کا نقصان یہ ہے کہ مسجد کے نام پر جمع شدہ مال سے ایک خطیر رقم اس شوق میں ضائع کی جاتی ہے، اگر زکوٰۃ اکٹھی نہیں کرنی، جس کا خرچہ کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ رقم اس لیے اکٹھی کی جاتی ہے کہ آپ تعمیر مسجد میں حصہ ڈالنے سے وافر اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو جو لوگ مال دے رہے ہیں تعمیر کے لیے، آپ فلیکسوں کے لیے لگا دیں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں، ان کو دعاؤں کی طرف راغب کریں، تقریر میں، تحریر میں، اور اب تو بہت سی کتابیں چھپی ہوئی ہیں دعاؤں کی، آپ کسی اس طرف لوگوں کو مرغوب کریں، ان کی دلچسپی بڑھائیں، تو اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ مسجدوں میں پہلے لگتے تھے یہ اشتہارات بڑے بڑے، کوئی کا دکا پڑھ لیتا تھا، باقی وہ
کوئی سال 2 سال کے بعد ضائع ہوتے، وہ پھاٹتے، نئے لگا دیتے۔ اسی طرح فلیکسوں کا مسئلہ ہے، وہ سالہ ہر سال سے لگے ہوتے ہیں، کوئی اس سے صبح شام کے اذکار یاد نہیں کرتا، کوئی اس سے مسنون دعائیں یاد نہیں کرتا، اگر کوئی ایک دو دیکھ لے، باقی ایسے وہ لٹکے رہتے ہیں، اور ہوتے بھی قبلہ کی طرف ہیں، جس سے نمازیوں کی توجہ بھی منقسم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں شوخ کلر اور دیدہ زیب ڈیزائننگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو سامنے سے پردے ہٹوا دیے تھے کہ ان میں تصاویر تھیں یا اس طرح کی ڈیزائننگ تھی۔ تو جب اللہ کے رسول نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ساری مسجد کو اس طرح جو ہیں وہ سجا دیں اور لوگوں کی نمازیں خراب کریں اور ان کی توجہ اس طرف منقسم ہو؟ تو بجائے اس کے فائدہ ہونے کے نقصانات زیادہ ہیں، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔